اللہ فرماتا ہے اللہ اپنی رحمت سے جس کے لیے دروازہ کھول دے کوئی طاقت وہ دروازہ بند نہیں کر سکے گی، اور اللہ جس کے لیے دروازہ بند کر دے کوئی طاقت وہ دروازہ کھول بھی نہیں سکتی۔ آؤ اس رحمان پر یقین کرو، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس جلسے کا یہی پیغام ہے میرے عزیزوں، عذابات عام ہو چکے ہیں، مولا کی پکڑ جب آ جائے گی تب پھر تم کس کو پکارو گے، کس کو مدد کے لیے پکارو گے؟ آج ہم نے سسکتے ہوئے بچوں کو دیکھا ہے، ملبے میں دبی ہوئی آوازیں ترکی میں ہو رہی ہوں گی لیکن ہمارے کانوں میں بھی ان کی گونج پہنچ رہی ہے۔ قسم خدا کی میں آپ کو بتاؤں، ان چھوٹے بچوں کی لاشیں ہمارا کھانا بے مزہ کر جاتی ہیں، ان عورتوں کی آہیں جو سیریا میں، ملک شام میں اور یمن میں تڑپ رہی ہیں، انہیں دوا تک کا سامان نہیں ہے، انہیں کھانے کے لیے ایک لقمہ میسر نہیں۔ یمن کی سرزمین پر ہم نے دیکھا ہے بچے گھاس کھانے پر مجبور ہیں، بہت سارے لوگوں پر ایک لقمہ گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں پہنچتا۔ لیکن تم دیکھو تمہارا حال کیا ہے، تم اپنے گھروں میں تھالے بھر بھر کر کھاتے ہو، پھر بچا کر کے گٹر نالیوں میں پھینک بھی دیتے ہو۔ اللہ نے تمہیں ہر طرح کی نعمتیں دی ہے، یہی تو الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وروحہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ حضرات محترم، دارالعلوم فدائیہ کا یہ سالانہ جلسہ جو حضرت العلامہ شمس اللہ جان بابو حضور ادام اللہ اقبالہ کی صدارت اور سرپرستی میں ہر سال منعقد ہوتا ہے، اور ان کے عالی نسب مشائخ سادات فیض یہاں پر جاری و ساری ہے، اور میں خطیب کی حیثیت سے نہیں بلکہ ان کے گداگر کی حیثیت سے حاضر آیا کہ اس عالی نسب سادات کے گھرانے سے مجھے بھی ذرہ اور قطرہ حاصل ہو جائے۔ عزیزان گرامی، آپ بہت سارے مدرسوں کے جلسوں میں جاتے ہوں گے، اس دارالعلوم کے سالانہ جلسے میں بھی آپ علماء کے سروں پر دستار کو بندھتے بھی دیکھیں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو عذاب الہی سے تمہیں روکتا۔ دستار بندی کا جلسہ یہ صرف شادی کا جلسہ یا ولیمے کا جلسہ نہیں بلکہ امت کو عذاب سے روکنے کا جلسہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب زلزلے زیادہ ہوں گے، فتنے بڑھ جائیں گے، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، لیکن اس حدیث پاک کے جزء میں سب سے پہلا لفظ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، اس کے بعد زلزلے زیادہ ہوں گے۔ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے آئے گا، ایک کے بعد دیگرے الگ الگ شکلوں میں۔ علم اٹھا لیا جائے گا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کتابیں اٹھا لی جائیں گی یا نوٹ بک جس میں لکھے جاتے ہیں وہ سب اٹھا لیے جائیں گے؟ نہیں، علماء دھیرے دھیرے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور نئے لوگ ان کی جگہ نہ لے پائیں گے۔
میرے عزیزوں یہ حالات ہم آج دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی اچھے گھر کا بندہ آج اپنے بچوں کو علم دین پڑھانا نہیں چاہتا، مدرسوں میں بھیجنا نہیں چاہتا. یہی علماء کے رخصت ہونے کا اور پھر بڑے علماء کی جگہ نہ لینے کا واضح نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن اس کے باوجود جب مدرسوں کے جلسے میں ہم جاتے ہیں، کئی علماء کے سروں پر دستار فضیلت دیکھتے ہیں، تو پھر دل میں یہ احساس بیدار ہو جاتا ہے کہ ابھی علماء میدان میں آ رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. جب تک یہ مدارس کی ترقی جاری رہے گی اور یہاں سے علماء نکلتے رہیں گے، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. میرے عزیزو، ہم قیامت کے قریب آ چکے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے دو انگلیاں قریب ہوتی ہیں. قیامت کے اتنے قریب ہم آ چکے ہیں. جب 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا 1400 سال پہلے کہ میں اور قیامت اتنے قریب ہیں جیسے دو انگلیاں، تو اس زمانے میں اب قیامت کتنی قریب آ چکی ہے. میرے عزیزوں، قیامت کے آنے سے پہلے جو علامات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ تقریباً ظاہر ہو چکی. علامات صغرا، علامات کبرا. چھوٹی علامتیں ظاہر ہو چکی، بڑی علامتیں باقی رہ گئی. بڑی علامتوں میں سورج کا پچھم سے نکل آنا، دجال کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج کا زمین پر آنا، دابۃ الارض کا، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یہ بڑی نشانیاں ہیں. لیکن جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ تقریباً ہو چکی ہیں. ان میں اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ابھی دنیا پورے ترکی اور سیریا، ملک شام کے زلزلوں سے خوف زدہ ہے. زمین کا پھٹ جانا اور زلزلوں کا آنا کیوں ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے. یہ اللہ کے عذاب کی نشانیاں ہیں. اور جب رب تبارک و تعالی بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے عذاب کی شکلیں الگ الگ ہیں. پچھلی امتوں کی طرح تو عذاب اب آتا بھی نہیں، لیکن آپ کو میں بتاؤں وہ قومیں جب جب نافرمانی کرتی رہی اللہ کا عذاب آتا رہا. سب سے پہلا عذاب جو اس روئے زمین پر آیا وہ نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب. باڑھ آ گئی، اتنا پانی آیا تھا کہ کوئی پہاڑ روئے زمین کا باقی نیرا سب ڈوب چکے تھے. لیکن وجہ کیا تھی؟ وہ نافرمانی تو کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، کفر بھی کرتے تھے، لیکن ان کی سخت ترین جو ادا تھی، عمل تھا جو سخت ترین، وہ یہ کہ نبی کو جھٹلاتے تھے اور اتراتے تھے. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. قرآن پاک ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے یہاں تک کہتے تھے، جھگڑا کرتے تھے اور کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو لا کر دکھاؤ عذاب. کیسا ہوتا ہے عذاب؟ یہ ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کو للکارنا، اترانا. گناہ کر رہے ہیں اور پھر اس پر اترا رہے ہیں. دیکھتے ہیں ہم یہ عذاب کیسا ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا رب انی مغلوب فانتصر. اے اللہ تو مدد نازل فرما، میں مغلوب ہو گیا. قرآن میں سورہ نوح میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. ہم نے زمین کو پھاڑ دیا اور اس سے چشمے بہنے لگ گئے، یہاں تک کہ آسمان کو بھی. فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ پانی اتنا برسا، زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی. پوری روئے زمین ڈبا دی گئی، غرق ہو گئے سارے لوگ سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی کے. پھر زمانہ بدلتا گیا، وہ لوگ توبہ کر چکے،
نوح علیہ السلام کی امت ان کے ساتھ فرمان برداری کے ساتھ رہی، صرف 80 لوگ بچے تھے پوری دنیا میں۔ اس کے بعد دور بدلتا رہا، لوط علیہ السلام کی قوم آئی جو نہایت ہی فحش اور بدکاری میں مبتلا رہی، فحاشی۔ وہ شہوت کو مردوں کے ساتھ پوری کرنے میں اپنی فحش کاموں میں مبتلا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی لوط علیہ السلام آئے، ان کو ڈراتے رہے، لیکن وہ قوم ڈرتی نہیں تھی، وہ اپنی بدکاریوں میں ملوث رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بھی عذاب بھیجا۔ کون سا عذاب تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط پر جو عذاب بھیجا وہ نوکیلے پتھر تھے۔ نوکیلے پتھر ان پر برسائے گئے۔ ارسلنا علیہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حجارۃ من سجیل۔ بھائی جان آپ ہی خاموش رہیے، آپ ہی خاموش سے بیٹھ جائیے، یا اگر آپ حکم دیں تو مائک ادھر کر دیتا ہوں، ان کا بیان سن لیتے ہیں۔ عذابات الہی کا ذکر ہو رہا ہے تو لوگوں کے دلوں میں رقت تاری ہو جانی چاہیے، اور یہ اللہ کے عذاب کا ذکر ہو قرآن کی آیتوں میں یا رسول پاک کی حدیثوں میں، اس وقت اگر تمہارا ذہن حاضر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل مر چکا ہے، دل کالا ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ تم دیکھتے ہو جب کبھی پہاڑ سے چٹانیں گر جاتی ہیں اور پہاڑ پھٹ جاتے ہیں، آبشار بہنے لگتے ہیں، پانی کے جھرنے بہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہوتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ یہ پہاڑوں کی چٹانیں جو کھسک کر گرتی ہے اور یہ پھٹ جاتی ہے تو جو آبشار نکلتے پانی کے، یہ کیوں ہی نہیں، اللہ فرماتا وہ اللہ کے خوف سے ہل جاتے ہیں، وہ اللہ کے ڈر سے پتھر ہل جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کے دل کتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے ان کے دل نہیں ہل پاتے۔ اور اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، لوگوں کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے ماحول کے علاوہ تقریر آپ سن رہے ہوں، یا مجھ سے اگر بہت زیادہ آپ چیخ پکار سننا چاہیں تو اس خام خیالی کو دور کریں۔ نہ ہی میں اپنی تقریروں میں آپ کو بہت زیادہ بلوانا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ بولو، نعرے لگاؤ، نہیں، خاموشی سے سنتے رہو۔ اگر دل میں ایک بات بھی اثر کر گئی تو یہ جلسہ وصول ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آ جائے۔ قوم لوط کی بیماری تھی، بدکاری میں مبتلا تھے، مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے، اللہ کا عذاب ایسا سخت ترین آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا زمین کو اٹھانے کے لیے۔ زمین پوری انہوں نے اٹھا دی، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، زمین کو اوپر تک اٹھا کر انہوں نے نیچے پھینک دیا، پھر اس کے بعد نوکیلے پتھر ان پر برسائے گئے، سب کے بھیجے پھٹ گئے۔ یہ قوم لوط کو تباہ کر دیا گیا، ایک ساتھ پوری قوم ختم ہو گئی۔ قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، انہیں بڑا غرور تھا، گھمنڈ تھا، اس قوم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں سے ہلاک کر دیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ایسی ہوائیں آئی تھی کہ ایک کو اٹھا کر کہاں پھینک دیتی تھی، ادھر سے اٹھا کر ادھر پھینک دیتی تھی۔ یہ سارے عذابات آئے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام انہیں روکتے رہے لیکن وہ نہیں مانتی۔ انہیں گھمنڈ کس بات کا تھا جانتے؟ وہ عظیم الجثہ، بڑے بڑے جسموں کے لوگ تھے، بہت لمبے چوڑے طاقتور لوگ تھے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ تنہا پورے پتھر کے پہاڑ کو تراش کر کے گھر بنا لیتے تھے،
جب کبھی انہیں کوئی بات آ جاتی تو درخت کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیتے تھے، اتنی طاقت تھی، اور انہیں اپنی طاقت پر غرور اتنا کہ جب شعیب علیہ السلام اللہ کے عذابات سے ڈراتے تو یوں کہتے ہم تو مضبوط پتھروں کے گھر میں رہتے ہیں، کون سا عذاب آئے گا؟ آسمان سے اگر پتھر برسیں گے تب بھی ہمارے پہاڑوں پر کچھ نہ کر سکیں گے، اگر پانی آ گیا تب بھی ہم پہاڑوں سے اوپر ہیں، اگر ہوا چلی تب بھی پہاڑ کو تو ہلا نہیں سکے گی۔ وہ اس طرح کے نشے میں مبتلا تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا عذاب بھیجا؟ ان کے نشے کو، ان کے غرور کو، ان کے تکبر کو توڑنے کے لیے صرف ایک فرشتہ بھیجا، ایک فرشتہ۔ حدیث پاک میں بھی اور قرآن پاک کی آیت میں بھی وہ فرشتہ روئے زمین پر آیا اور اس نے ایک چیخ ماری۔ فرشتے کی آواز ایسی تھی کہ جو اپنے مضبوط پتھروں کے گھروں میں تھے، اس آواز کی ہیبت سے ان کے کانوں سے بھیجے باہر نکلا اور وہ زمینوں پر گرے پڑے رہ گئے۔ نہ پتھروں کے پہاڑ کے گھر انہیں بچا سکے، نہ ہی ان کی مضبوط طاقت انہیں بچا سکی۔ اسی لیے اے لوگوں میں آپ کو بتاؤں، جب اللہ کا عذاب آتا ہے ساری ٹیکنالوجی ایک طرف رہ جاتی ہے، سارے لوگوں کی طاقت و قوت ایک طرف رہ جاتی ہے، وقت کا سپر پاور بھی اللہ کے عذابات کو روک نہیں سکتا۔ آج سائنس بہت ترقی کرنے کے دعوے کرتی ہے، چاند پر کمندیں ڈال چکی، سورج کی روشنی کو گرفتار کر کے کرنٹ بنا دیا، زمین کے اندر سے سیال مادے نکال لیے، آسمانوں پر اڑنے لگ گئے۔ لیکن مجھے بتاؤ، جب سمندروں میں طغیانی آتی ہے، سونامی کی شکل اختیار کر جاتی ہے، یا زمین پر کبھی زلزلے آ کر زمین پھٹ جاتی ہے، تو یہ سارے ترقیاتی ادارے کہاں رہ جاتے ہیں؟ یہ ساری ٹیکنالوجی کہاں رہ جاتی ہے؟ یہ سائنس کہاں رہ جاتی ہے؟ آج پوری دنیا کی ٹیکنالوجی ملا کر کے بھی اللہ کے آئے ہوئے عذابات کے ایک جھٹکے کو روک نہیں سکیں گے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، طاقت و قوت کے نشے میں آ کر کبھی اللہ کے عذابات کو للکارنا نہیں، کبھی آفات ناگہانی جو آتی ہیں رب تعالیٰ کی طرف سے، اس سے تم سہم جاؤ اور اپنے تکبر اور غرور کو توڑ ڈالو۔ سرکار بابا حضور تشریف لا رہے ہیں، سب کے بھلے بھلے الحمدللہ۔ حضور پیر طریقت رحمت راہ شریعت گلی ہدی قائد نقشبندیت پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت سرکار حضور تابع محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ میرے عزیزو، آج کی شب سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ لوگ راستہ چھوڑ دیجیے، راستہ خالی کر دیجیے۔ دستار بندی والے بچے کو آنے دیجیے، آپ لوگ راستہ خالی دیجیے۔ ابھی سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ جلسہ اب اپنی شباب پر پہنچ چکا ہے۔ آپ منبر نور پر آل رسول کو دیکھ رہے ہیں، گلے گلزار ہاشمیت، اولاد نبی حضرت العلام شمس اللہ جان بابو حضور ادام اللہ اقبال محفل کی رونق اور محفل کی زینت بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اقبال بلند فرمائے۔ حضرت کا کرم اور ان کی اجازت سے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ورنہ میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں، لیکن ساتھ میں مجھے یہ بات بھی یاد ہے
کہ وہ اگر ہمیں بٹھائیں تو بیٹھ جانا چاہیے، وہ اگر ہمیں کھڑا کریں تو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ہزاروں کوششیں کر لی مجھے دنیا گرانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی مجھے دنیا گرانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں، مجھے گرنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا۔ اہل بیت اطہار کا یہ فیضان ہے کہ یہ ہمیشہ نوازتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عطاؤں کو سدا سلامت رکھے۔ میں اپنی بات کو مکمل کر لوں۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہونے والا ہے۔ وہ جو سب سے آخر میں زلزلہ آئے گا وہ سب سے سخت ہوگا، اور وہ قیامت کی گھڑی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہر طرف سے ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالہا، اپنے اندر کی بوجھل چیزیں وہ باہر نکال دے گی، وہ قیامت کے قریب ہونے والا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں، زمین میں عذابات کیوں آتے ہیں، زمین میں مصائب کیوں آتے ہیں، ہم لوگوں سے برکتیں کیوں اٹھا لی جاتی ہیں، اس کے 5 وجوہات احادیث کی روشنی میں ذکر کیے گئے ہیں۔ میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آج اس علمی محفل سے آپ کچھ لے کر کے جائیں، اور اگر اپنی زندگیوں میں یہ خرابیاں آئی ہیں تو اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ فرمایا گیا جب سود خوری عام ہو جائے، سود خوری عام ہو جائے تو گویا کہ سود کھانے والے اللہ کو چیلنج کرتے ہیں۔ قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم چھوڑ نہیں سکتے سود کو تو آ جاؤ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَأْذَنُوا، ان کو کہہ دو، اب اعلان کر دو کہ آ جائے اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ سود کیا ہے؟ یہ آج مسلمانوں میں بھی پھیلنے لگے یہ بیماری۔ بعض لوگوں کو راتوں رات امیر ہونے کا شوق ہے، لاکھ روپے آئے تو اس کو جلد سے جلد 2 لاکھ کیسے بنایا جائے، حلال طریقے سے نہیں، کسی کو قرضہ دینا اور اس پر اس سے زیادہ حاصل کرنا، اس کو آپ اپنی زبان میں بیاج کہیں، سود کہیں یا کوئی اور نام دے دیں، لیکن اضافے کے ساتھ قرض سے کسی مسلمان سے حاصل کرنا یہ اتنا سخت ترین گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے 73 درجے ہیں، 73 درجے، اور سود کا ایک لقمہ کھانے والا اس کا گناہ جانتے ہو کیا ہے؟ فرمایا گیا خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر۔ سود کھانے والا 1 درہم کوئی کھاتا ہے وہ خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی وعید ہے، کیوں؟ اس میں حقوق العباد ہے۔ اسلام کبھی نہیں چاہتا کہ تم کروڑ پتی ہو جائے اور تمہارا بھائی کروڑ پتی رہے، تمہارا کوئی مسلمان بھائی اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو اور تم اپنے محلات تعمیر کرتے رہ جاؤ۔ سود کی یہی خرابی ہے جو پورے یہود نے آج دنیا کو سود میں ڈال رکھا۔ مسلمانوں میں تمہیں بیدار کرتا ہوں، اگر کوئی انجانے میں بھی اس گناہ میں مبتلا ہوا ہے تو آج توبہ کر لے، یہ اللہ کے عذابات کو کھولنے والا راستہ ہے۔ اللہ کا عذاب قرآن کی روشنی میں میں کہہ رہا ہوں۔ دوسری جو وجہ ہے، فرمایا گیا جب زنا عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ آج دنیا نے اس کو الگ الگ نام دے دی ہوں گے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، لوگ قیامت کے قریب گناہ کریں گے لیکن نام کچھ اور دے دیں گے۔ آج جیسے اس کو ایک فیشن کے طور پر دے دیا گیا نوجوان لڑکوں کا، ابھی تو ہماری روایات کچھ تو باقی ہیں یہاں پر، یورپ میں، انگلینڈ میں، وہاں جا کر کے دیکھیں کسی مرد کے، کسی جوان لڑکے کے ساتھ اگر کوئی لڑکی نہ ہو تو اسے معیوب سمجھتے ہیں،
اور کسی لڑکی کا کسی کے ساتھ چکر نہ ہو تو اسے ڈاکٹر کو دکھانے لے جاتے ہیں لوگ کہ کیا معاملہ ہے اس کا. یعنی گناہ کو گناہ نہیں بلکہ اچھا فیشن سمجھا جانے لگ گیا. یہ اللہ کے عذاب کے لیے دروازے کھولنے والا گناہ ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا کو اتنا مشکل، نکاح کو اتنا آسان بنا دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. ابھی کل کا جو دن گزرا پوری دنیا ویلنٹائن ڈے نام سے ایک فحش دن مناتی ہے. کیا ہے یہ؟ ہمارے نوجوانوں کو سنبھل جانا چاہیے. دنیا جس گڑھے میں تمہیں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، اے نوجوان، تم یہ فیشن پرستی یا ان کی طرف ہرگز مت دیکھنا. اللہ نے تمہیں سب سے بہترین امت بنا کر بھیجا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایرے غیرے لتو کھیرے کو دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا. تمہارے لیے گنبد خضرا کا مکین کافی ہے. تمہارے لیے تاجدار مدینہ کی زندگی کافی ہے. تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ عمل میرے مصطفیٰ کی زندگی ہے. عزیزان گرامی، ہم نے دیکھا ہے دنیا نے اگر عزت پائی ہے تو گنبد خضرا کی چھاؤں سے پائی ہے، میرے آقا کے قدموں سے پائی ہے. علی کو حیدر کرار کسی اور نے نہیں میرے مصطفیٰ کی نسبت نے بنایا ہے. عثمان غنی کو ذوالنورین میرے مصطفیٰ کی نسبت نے بنایا ہے. عمر کو فاروق اعظم رسول اللہ کی نسبت نے بنایا ہے. ابو بکر کو صدیق اکبر نبی پاک کی غلامی میں بنایا ہے. اسی لیے ان صحابہ کا حال دیکھا ہے ہم نے. عزت اگر پائی ہے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے پائی ہے. آج ہم یہاں ممبر پر بیٹھے ہیں، یا اگر مجھے کوئی عزت ملتی ہے تو میرے باپ کی وجہ سے نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی نسبت کی برکت ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. قرآن کہتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کے پاس ہے، عزت تو رسول کے پاس ہے، اور عزت مومنین کے لیے ہے. منافق اس بات کو نہیں جانتے. منافق آج امریکہ کے پاس عزت ڈھونڈ رہے ہیں، رشیا کے پاس عزت ڈھونڈ رہے ہیں. انہیں ماڈرن کلچر میں عزت چاہیے. اے مومنوں، عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. آج میں آپ کو ادھر ادھر نہ لے جاتے ہوئے اللہ کے عذابات کی طرف آپ کو اشارہ کر کے بتا رہا ہوں. آج جو زلزلے آئے یا دنیا ہل رہی ہے، سائنس اس کو کہتی زمین کے نیچے جو تہے ہیں، زمین کے نیچے کی چٹانیں جب کھسکتی ہیں تو زمین پھٹ جاتی ہے. اس کو پیمانہ بھی لے کر ناپتے ہیں کتنے ریکٹر کا. یہ زلزلہ تھا. سائنس اپنے ایجادات کے بھروسے پر کچھ نہ کچھ کہتی ہے، حالانکہ سائنسی نظریات بھی ہر زمانے میں بدلتے آئے. نیوٹن کے زمانے تک لوگوں کو پتا نہیں تھا زلزلہ کیوں آتا ہے. 1760 تک بھی زلزلہ کیوں آتا ہے اس کی تحقیقات نہیں تھی. ہر زمانے میں سائنس کے نظریات بدلتے جاتے ہیں. لیکن ہم جانتے ہیں زمین کے اندر چٹانیں ہوں کہ لاوا ہو کہ گیسیں ہوں، کچھ بھی ہو، پوری روئے زمین کا ایک پتا بھی میرے مولا کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. جب رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے پتے بھی ہلتے ہیں، زمین بھی ہلتی ہے. آخر مجھے بتاؤ زمین کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے پانی پر اس کو رکھا ہے، پانی پر زمین کیسے قرار پاتی ہے؟ کون ٹھہرایا ہے؟ آپ کو ایک بات میں بتاؤں گا. یہ شامیانہ لگا ہوا ہے. یہ شامیانہ کیسے لگا ہے؟ اس پر سب پورے کھمبے لگے ہیں، سب کھمبے لگے ہیں اور یہ شامیانہ ہے. اگر ابھی یہ کھمبے ٹوٹنے لگ جائیں، گرنے لگ جائیں، یا شامیانہ چلو کپڑے کا ہے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، گھر کی چھت کی بات کر رہا ہوں. تمہارے گھر کی چھت بھی پلر پر رکی ہوئی، اگر ایک پلر میں بھی دراڑ آ جائے تو چھت کا کیا ہوگا؟ نیچے آئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عقل کا استعمال کر کے مجھے بتاؤ، جب تمہارے پلر والی چھت گرنے لگ جائے تمہیں ذرا بھی اندیشہ ہو کہ اب گرے گی تو بھاگ کر پناہ کہاں لوگے؟ کہاں پناہ لوگے؟ سوچا کبھی؟ پلر والی چھت جب گرنے لگتی ہے پناہ لینے جاتے ہیں بغیر پلر والے آسمان کے نیچے. اس آسمان کا تو کوئی پلر ہی نہیں، پھر بھی تمہیں یقین ہے کہ وہ مولا میرے سر پر نہیں گرا ہے. تمہاری بنائی ہوئی چھتیں گر جاتی ہیں اور اس رب ذوالجلال کی بنائی ہوئی چھت پوری کائنات پر، مجھے بتاؤ کسی پلر پر ہے؟ کسی کھمبے پر؟
لیکن تمہارا یقین ہے کہ وہاں پناہ ملے گی۔ عزیزان گرامی وقار، یہ اسلام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس ہو کر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، زلزلے دنیا چاہے کچھ بھی بتائے مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آتے ہیں، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا، اس میں سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتایا سود خوری جب عام ہو جائے، نمبر 2 جب زنا کثرت سے ہونے لگ جائے، نمبر 3 جب زکوٰۃ کا مال لوگ دبا کر رکھنے لگ جائیں۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں نہیں نکالنا چاہتے، اے محبوب انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ جب لوگ زکوٰۃ کے مال کو دبا کر رکھیں، ہیلے بہانے کرنے لگ جائیں، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ میرے عزیز و زکوٰۃ کا ایک پائی بھی تمہارے گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ کیلکولیٹ کرو، حساب کرو۔ تم انکم ٹیکس سے تو ڈر جاتے ہو، ہاں سیل ٹیکس سے ڈر جاتے ہو، جی ایس ٹی بینک والوں سے تو ڈر جاتے ہو کہ ریٹ پڑ جائے گی، کیا ہوگا، یہاں تو صرف ریٹ پڑ جائے گی اور ہو سکتا ہے کچھ ادھر ادھر پیسے دے کر کے تم نکل بھی جاؤ، لیکن اللہ کے حساب میں کہاں سے نکلو؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حساب ہوگا کیسے نکل پاؤ گے؟ یہ چیزیں جو احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں اگر تمہاری زندگیوں میں آئی ہیں تو اس کو نکال دو۔ چوتھی چیز، جب لوگ نماز کو کثرت سے چھوڑنے لگ جائیں، نماز سے غفلت برتنے لگ جائیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہاں پر لوگوں کے حالات یہی ہیں، تم محفلوں میں تو کثرت سے آ جاتے ہو، یا پھر لوگوں کا آج مسجد میں دل نہیں لگتا، فجر کے وقت کہاں رہتی ہیں ہماری مسجد کی صفیں دیکھو جا کے، عشاء میں کیوں نہیں ہیں؟ میرے عزیزوں یہ مسجدیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ فرمایا گیا قیامت کے دن مسجدیں خود تمہارے اوپر مقدمہ کریں گی کہ اے اللہ یہ مجھے بنا تو دیے لیکن بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے، مسجد کو بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے۔ مسجد سے پوچھا جائے گا تجھے بھوک لگتی تھی؟ مسجد کہتی ہے جب جب اذان ہوتی مجھے بھوک لگتی، اگر یہ آ جاتے تو میرا پیٹ بھر جاتا۔ عزیزان گرامی وقار، جب نمازوں کی کثرت سے غفلت ہوگی تو اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور پھر 5ویں چیز یہ فرمائے گی، جب لوگ امانتوں میں خیانت کرنے لگ جائیں، امانتوں کو ضائع کرنے لگ جائیں، نااہل لوگوں میں امانتیں آ جائیں، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ 5 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، دیکھو آج اگر میں آپ کو ڈرا رہا ہوں تو یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام بارہا اپنی امتوں کو، قوموں کو بتاتے تھے کہ یہ نہ کرو عذاب آ جائے گا۔ ناپ تول میں کمی کرتی تھی شعیب علیہ السلام کی قوم، اس کو تو آج ہلکا سمجھتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی، 1 کلو کا سامان اس میں 50 گرام کسی طرح سے کم کر کے بیچ دینا یا کانٹے میں کچھ سیٹنگ کر دینا، یہ اتنا سخت ترین گناہ ہے۔ قرآن نے اس کے متعلق فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام قوم سے کہتے یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اے میری قوم کے لوگوں عدل و انصاف کے ساتھ ترازو کو تول کر کے دیا کرو، لوگوں کو مال گھٹا کر کے نہ دو۔ یہ ناپ تول میں کمی صرف بنیا لوگوں کی ذمہ داری نہیں، راشن والوں کی نہیں۔ اگر کوئی فیکٹری چلاتا ہے وہ مزدوروں کی تنخواہ میں بھی ناپ تول میں کمی میں کا شکار نہ ہو جائے۔ مدرسین ہیں ان کی تنخواہوں میں کمی زیادتی کرنا یہ ناپ تول کی کمی میں آتا ہے۔ آقا اپنے غلام سے کام زیادہ لیتا ہے، اس کی اجرت کم دیتا ہے، یہ ناپ تول کی کمی والے معاملے میں آتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ تمام گناہ جب عام ہو جائے تو اللہ کے عذابات آتے ہیں۔ اور ایک میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچو۔ اللہ فرما رہا ہے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچو ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ان قریب تم فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ فتنوں میں تو مبتلا ہو گئے، آزمائش میں ہے آج ہم،
ہمارے لیے کیا کم اتنے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو عذاب دیتا ہے تو اس کی کئی شکلیں ہیں. یا تو پھر بارش روک لی دی جاتی ہے آسمانوں سے، یا زمین سے سبزے نہیں اگائے جاتے ہیں، یا پھر زمین میں زلزلے لائے جاتے ہیں، یا چٹانیں کھسک جاتی ہیں، یا تیز تند ہوائیں آ جاتی ہیں، یا سیلاب آ جاتا ہے. یہ عذابات کی نشانیاں ہیں. یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر زمین پر جانور چوپائے نہ ہوں تو بارش ہی نہ برسے. ان جانوروں پر رحم کر کے بارش برسا دی جاتی ہے. گناہ کبھی کبھار لوگوں کی اتنے کثرت سے ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ جانور نہ رہے تو عذاب یعنی بارش بھی نہ برسے. یہ عذابات کی نشانیاں ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب مسجدوں میں شور و غل زیادہ ہونے لگ جائے، نا اہلوں کو بڑی ذمہ داریاں دی جانے لگی، اور کسی کی عزت لوگ صرف اس لیے کرتے ہوں کہ اس کی شرارت سے بچنا ہو، اس لیے عزت کرتے ہوں. حضور نے فرمایا یہ سب ان عذابات کے زمانے کی نشانیاں ہیں جب اللہ کا عذاب کثرت سے ہو. یہاں تک کہ تم پر مال پھیلا دیا جائے گا. حضور فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہوگا کہ مال ابل رہا ہے، ہر ایک کے گھر میں مال ہوگا اور دین اور دیانت ختم ہونے لگ جائے. آج مجھے اس بات پر فخر ہے، ہزاروں میں جب میں دیکھتا ہوں خاص طور پر بہار کی سرزمین پر پیر طریقت جو روشن زمین پیر ہے، میں کسی مبالغہ آرائی کا قائل بھی نہیں. حضور شمس اللہ جان ادام اللہ اقبال جس طرح سے اپنے اعمال سے لوگوں کے نماز کی پابندی کا اور ان کے اعمال کی فکر کرتے ہیں، اللہ کریم ان کا سایہ دراز ہو. میں ان کے وسیلے سے تمہیں دعوت دیتا ہوں. جو باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھ کمانے کے لیے آیا ہے. بس تمہاری زندگیوں میں کسی ایک کے اندر عمل آ جائے میری سب سے بڑی اجرت ہے. آپ نوجوانوں میں سے کوئی ایک کھڑا ہو کر کے توبہ کر لے اور یہ عہد کر لے میں آپ زندگی گزاروں گا تو نقش مصطفیٰ پر زندگی گزاروں گا، قدمان مصطفیٰ پر چلوں گا. ہماری یہی اجرت کافی ہے، یہی ہمارے لیے ذریعہ آخرت، ذریعہ نجات. میں آپ کو بتاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال بھی کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عذابات کثرت سے آئے تو کیا کیا جائے، کیا کیا جائے جب برکت ختم ہونے لگ جائے، لوگوں میں بے روزگاری بڑھنے لگ جائے. اچھا میں ایک بات عرض کرا دے، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو ظالم بادشاہ اور ظالم حکمران کو ان پر مسلط کرتا ہے. ظالم حکمران کو ان پر مسلط کرتا ہے. آج ظالموں کی حکومت جو ہم جوجھ رہے ہیں یہ ہماری شامت اعمال ہے، یہ عذاب ہی تو ہے ہمارے لیے. کیوں آئے تمہیں پھر یہ ہانکیں گے، یہ تمہیں اپنے کوڑے سے ماریں گے اور تمہیں سخت ترین عذابات کی طرف لے جائیں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی شکلیں. توبہ کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا جب ایسے حالات ہو تو کیا کیا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے استغفروا ربکم، اپنے رب سے توبہ اور بخشش طلب کرو، استغفار کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت سے توبہ کرو. رب تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک تم استغفار کرتے رہو گے اللہ عذاب نہیں بھیجے گا، اللہ عذاب نہیں بھیجے گا. گناہ سب کرتے ہیں لیکن عذاب کب آتا ہے پتہ ہے؟ گناہ کرنے کے بعد احساس بھی ختم ہو جائے تب عذاب آتا ہے. آدمی یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ سب اچھا ہی کر رہا ہوں تب عذابات کے دروازے کھلتے ہیں. گناہ کرنے کے بعد اگر شرمندگی ہو، گناہ کرنے کے بعد اگر ندامت ہو، گناہ کرنے کے بعد اگر پچھتاوا ہو کہ میں نے جو کیا غلط کیا ہے، اللہ کے توبہ تمہارے لیے توبہ کے دروازے بھی کھلے ہیں اور اللہ کی بخشش کے دروازے بھی، رحمت کے دروازے بھی کھلے ہیں. لیکن جب بندہ گناہوں پر مصر ہو جاتا ہے، اٹل ہو جاتا ہے، نڈر ہو جاتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ سب اچھا ہی کر رہا ہوں،
तब वो अल्लाह के अज़ाबात को चैलेंज कर रहा है, वो अल्लाह के अज़ाबात को ललकार रहा है। अजीज़ा निगरान वक़ार, हमने देखा है कुरान पाक की आयतें में तुम्हें बताता हूँ, वो रब तबारक व तआला कहार और जब्बार तो है, अज़ाबात भेजता तो है, लेकिन खुद कुरान में फरमाता है वसिअत रहमती कुल्ल शै, मेरी रहमत हर शय को घेरे हुए है। उसकी रहमत ज्यादा है, उसके रहम और करम के नजारे ज्यादा हैं। हमने देखा है बड़े बड़े गुनहगार जब तो ताइब होकर के आते हैं, मौला करीम उन्हें माफ कर देता है। आपको बताऊं, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जमाना, मदीने तैयबा में जन्नतुल बकी में एक बूढ़ा शख्स 80 साल का बांसुरी बजाता था। मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, बांसुरी बजाता था और उसी से कमाई करता था। जब लोग उसकी सुरीली आवाज से, उसके लय में मदहोश होते उसे पैसे देते थे, वही उसके रोजगार था। लेकिन जब बुढ़ापा आ गया, सांस फूलने लगी, बांसुरी बजती नहीं थी, अब लोग देखते नहीं थे, सुनते नहीं थे, पैसे आते नहीं थे, भुखमरी आ गई, बहुत ज्यादा इफलास का शिकार हो गया और रोते हुए जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में आया। रात का वक्त था और आधी रात जब हो गई, मदीना सो गया है, मदीने वाले सो रहे हैं, तो अपनी बांसुरी को तोड़ दिया, नीचे फेंक दिया और अल्लाह की तरफ अर्ज करने लगा, मौला इस बुढ़ापे में लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, अब ना मेरी आवाज रह गई, ना मेरे पास लहजा रह गया, अब मेरी कोई इस बांसुरी सुनता नहीं, ना मुझे पेट भरने के लिए कोई एक दीनार देता है, ना एक दिरहम देता है। इस बुढ़ापे में मैं तौबा करता हूँ, मैं अपनी पुरानी चीजों से बाज आता हूँ, लेकिन ऐ मौला मुझे खिलाएगा कौन, मुझे पिलाएगा कौन? मैं बांसुरी इसलिए बजाता था कि पेट भर जाए, अब बांसुरी तोड़ देता हूँ, बता मौला मुझे खिलाएगा कौन, इस बुढ़ापे में मुझे देगा कौन? रोते रोते उस जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में गिर गया। ये अहदे फारूकी है, खिलाफते उमर फारूक, ये जमाना है। मस्जिद नबवी में उमर इब्न खत्ताब आराम कर रहे थे, ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते, उमर उठो, अपने घर जाओ और तोशा दान ले लो, कुछ खाना और सालन, जाओ जन्नतुल बकी में एक गरीब भूखा है, अल्लाह का हुक्म है, अपने हाथ से उसे खाना खिला कर गया। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात के अंधेरे में उठते हैं, अपने घर गए, रोटियां और सालन भी और तोशादान लेकर के जन्नतुल बकी आते हैं। आपको पता नहीं था कौन भूखा है, आपको मालूम नहीं था कौन गरीब है। जब कब्रिस्तान में पहुंचे, आवाज देने लगे, कोई है, कोई भूखा है? एक बूढ़े की सिसकती हुई आवाजें आई। उमर इब्न खत्ताब उस आवाज की तरफ बढ़कर आए, उसे उठाते हैं और बिठाते हैं और कहते हैं, चल तेरे लिए खाना आ गया, इस पूरे कब्रिस्तान में तेरे सिवा कोई भूखा है तो नहीं? कहा मैं ही भूखा हूँ। अपने हाथ से उन्होंने रोटी सालन देकर उस बूढ़े को खिलाया। बूढ़े ने पूछा, आप कौन हैं? हज़रत उमर फारूक कहते हैं, मैं उमर इब्न खत्ताब हूँ। वो डर के मारे कांपने लग गया। उमर इब्न खत्ताब जन्नतुल बकी में आधी रात को तो शादान लेकर एक गरीब के पास कैसे? और कपकपाते हुए चीख मारता है और कहता है, आप उमर इब्न खत्ताब हैं, आपको कैसे पता कि मैं भूखा हूँ? मुझे खाना क्यों लेकर आके देते हो? उमर इब्न खत्ताब कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि तू जन्नतुल बकी में है, मुझे ये पता नहीं कि तू भूखा है, मैं तो मस्जिद नबवी में सोया था, ख्वाब में सरवरे कायनात तशरीफ लाए और तेरी तरफ इशारा करके मुझे बताया, या एक भूखा है, उसे अपने घर से खाना ले जाकर खिला दे। और मेरे आका ने फरमाया, ये रब का हुक्म है। मैं उठ करके दौड़ा दौड़ा चला आया। वो चीख मार कर कहता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, 80 साल गुनाह करता रहा, 80 साल गुनाह करता रहा, ये दुनिया फिर भी बुढ़ापे में मुझे ठोकर मार कर छोड़ दी और बेगार और मददगार कब्रिस्तान में मैं आ गया। 80 साल के बाद उस रहमान को मैंने आज सिर्फ एक बार पुकारा था, उसने खाना वक्त के अमीरुल मोमिनीन के हाथ में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तुम क्या समझते हो, जब गुनाहों से बाज आ जाओगे कोई नहीं पूछेगा, छोड़ दो दुनिया को, कोई ना पूछे ना पूछे। रब तबारक व तआला तुम्हारा निगहबान है, वो सत्तार व गफ्फार व जब्बार व कहार
हर जगह से तुम्हारे लिए रास्ते को इशारा करेगा। हमारा नौजवान ये सोचता है मौलाना तुम्हारी बातों पर अमल करके मैं अगर दाढ़ी रख लूं, टोपी पहन लूं, मेरी जॉब छूट जाएगी, मेरे लिए बड़े मसले आ जाएंगे। तुम तो दुनिया को रज़ाक समझे हो, हकीकत में ईमान होता तो रज़ाक हकीकी मेरा अल्लाह है। अगर दुनिया एक दरवाजा बंद करे, मेरा मौला 70 दरवाजे को कुरान में मेरा रब फरमाता है मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासी मिन रहमति फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहा। अल्लाह फरमाता है अल्लाह अपनी रहमत से जिसके लिए दरवाजा खोल दे, कोई ताकत वो दरवाजा बंद नहीं कर सकेगी, और अल्लाह जिसके लिए दरवाजा बंद कर दे, कोई ताकत वो दरवाजा खोल भी नहीं सकती। आओ उस रहमान पर यकीन करो, अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इस जलसे का यही पैगाम है मेरे अजीजों। अज़ाबात आम हो चुके हैं, मौला की पकड़ जब आ जाएगी तब फिर तुम किसको पुकारोगे, किसको मदद के लिए पुकारोगे। आज हमने सिसकते हुए बच्चों को देखा है, मलबे में दबी हुई आवाजें तुर्की में हो रही होंगी, लेकिन हमारे कानों में भी उनकी गूंज पहुंच रही है। कसम खुदा की मैं आपको बताऊं, उन छोटे बच्चों की लाशें हमारा खाना बेमजा कर जाती हैं। उन औरतों की आहें जो सीरिया में, मुल्क शाम में और यमन में तड़प रही हैं, उन्हें दवा तक का सामान नहीं है, उन्हें खाने के लिए एक लुकमा मैसर नहीं। यमन की सरजमीन पर हमने देखा है बच्चे घास खाने पर मजबूर हैं। बहुत सारे लोगों पर एक लुकमा गोश्त का एक टुकड़ा नहीं पहुंचता। लेकिन तुम देखो तुम्हारा हाल क्या है, तुम अपने घरों में थाले भर भर कर खाते हो, फिर बचा करके गटर नालियों में फेंक भी देते हो। अल्लाह ने तुम्हें हर तरह की नेमतें दी है, यही तो मसला है। मौला ने फरमाया तकासुर, कसरत ने तुम्हें गाफिल कर रखा है। हर चीज तुम्हारे पास ज्यादा आ गई और तुम गाफिल हो गए, तुम गाफिल हो गए, तुम लापरवाह हो गए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अमाल की वजह से तुम्हारे घर में बरकतें आ रही है, तुम्हारे कामों की वजह से तुम्हारे अंदर खुशहाली आ रही है? नहीं। बाज लोग तो इतरा कर अकड़ करके चलते हैं और ये समझते हैं हम तो सुबह से शाम तक गाने सुनते ही रहते हैं, लेकिन दुकान भी अच्छी चल रही है, तिजारत भी सब अच्छा है, हमारे यहाँ तो गुनाह सब चल रहे हैं, लेकिन मामला तो सब अच्छे हैं। तुम हरगिज़ इस खाम ख्याली में ना रहना कि तुम्हारे कामों की वजह से ये अज़ाबात रुके हुए हैं। नहीं, मेरा रब फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। इस उम्मत पर अल्लाह इसलिए अज़ाब नहीं भेजता कि इनके बीच में मेरा महबूब आराम कर रहा है। तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल है, ये उनकी बरकतें हैं, यानी रसूल की बरकतें हैं, क्या अज़ाबात रुके हुए हैं। लेकिन ऐ मुसलमानों, ऐ रब्बे जुल जलाल के मानने वालों, मेरे मुस्तफा करीम के उम्मतियों, तुम्हें मैं उसी रब की तरफ बुला रहा। कुरान में रब ताला ने फरमाया या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ इंसानों अपने रब से डरो जिसने पैदा किया, जो खिला रहा, जो पिला रहा, उस वक्त भी तुम्हारे रिस्क का इंतजाम कर रहा था जब तुम माँ के पेट के अंदर थे। तुम्हें कौन खिलाता पिलाता था, तुम्हें कौन पाल रहा था, और जब तुम माँ के पेट से बाहर आए तुम्हारे माँ के सीने में दूध किसने बनाया, कौन दूध बनाता है, तुम्हारे रिस्क का इंतजाम कौन करता है। यहाँ तक कि तुम्हारे बचपने में फरिश्तों के जरिए तुम्हारी उसने हिफाजत की। वो रहमान जिसने तुम्हें मुफ्त में सांसें अता की है। जाओ एक सिलेंडर ऑक्सीजन का खरीद करके अगर लेना पड़े, जानते हो अगर 60 साल की भी उम्र हो और सांसें खरीद करके लेना पड़ जाए तो कई करोड़ की सांसें ही ले लोगे। इनमें से किसी की ताकत नहीं सिर्फ सांसें खरीदने की। रब तबारक व तआला ने बिना किसी मुआवजे के तुम्हें मुफ्त सांसें दी। ये उसकी जमीन है, उसकी सल्तनत है, उसका आसमान है, लेकिन उसकी ही जमीन पर जब बंदे नाफरमानी करते हैं, मुझे बताओ फिर भी माफ पर माफ करता है वो मौला, रहम पर रहम, फजल पर फजल है। यहाँ तक कि मैंने रिवायत में पढ़ा समंदर बारहा बाहर की तरफ आ जाता है, दिन में 2 मरतबा वो किनारे पर जोरदार मौजें मारता हुआ बाहर आता है। क्यों आता है? फरमाया गया समंदर अल्लाह की बारगाह में ये अरीजा लेकर आता है, मौला तू इजाजत दे दे मैं बाहर निकल कर तबाही मचा दूं। ये बंदे तेरी जमीन को जो अपने गुनाहों से लाल कर चुके हैं, ये नाफरमानियां जो करते हैं जमीन पर, मुझे तो इजाजत दे दे मैं फैल जाऊं और इनको हिलाक कर दूं।
ہر دن رب تبارک و تعالیٰ سمندر کو روکتا، واپس چلا جا، میں اپنے بندوں کے توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کے توبہ کے انتظار میں ہے۔ ہر دن عذاب ٹلتا ہے، ہر دن عذاب ٹلتا ہے، اس کی رحمت ہے۔ تم کب توبہ کرو گے؟ کب باز آؤ گے؟ ایک بات یاد رکھنا، بعض نوجوان اگر یہ پلان بنا کر بیٹھے ہیں کہ بعد میں جب بڑھاپا آ جائے، بال سفید ہو جائیں تو اللہ اللہ کریں گے، مسجد میں جائیں گے، ابھی عمر ہی کیا ہے۔ تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی یہ لکھ کر کے دے دے کہ وہ 60 سال تک جینے کی گارنٹی ہے، اس کی عمر 60 سال یا 70 سال ہونے والی، اس کو گارنٹی؟ کیا تم نے نہیں دیکھا جوانوں کے لاشیں اٹھتے ہوئے؟ کیا بچپن میں جنازے نہیں نکلتے؟ موت کی کوئی عمر نہیں ہے، یہ جوانی میں بھی آتی ہے، بچپن میں بھی آ سکتی ہے، بڑھاپے میں بھی آتی ہے۔ جن کو بڑھاپا مل گیا، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ انہیں پھر سے موقع دیا ہے توبہ و استغفار کر کے پاک ہو کر کے آ جائے؟ بہت سارے تو جوانی میں چلے گئے دنیا سے۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہمیشہ سترک رہو، ہمیشہ الرٹ رہو۔ آج اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھے ہو تو تمہیں احساس ہونا چاہیے، صبح ہونے سے پہلے اگر بستر پر میں مر گیا تو بے نمازیوں میں اٹھایا جاؤں، میری نماز باقی رہ گئی۔ اس حال میں میں اللہ سے ملاقات کروں گا کہ میری زندگی کی آخری نماز باقی رہ گئی، یہ ویسی رہ گئی۔ تمہیں جب تک اس بات کا احساس نہیں ہوگا تم گناہوں سے کیسے باز آؤ؟ توبہ و استغفار کو کثرت سے اپنے درمیان پھیلاؤ۔ جہاں بیٹھو گٹکا کھاتے ہوئے نہیں، پان تھوکتے ہوئے نہیں، انتظار کی گھڑیاں، اجعلوا الانتظار فی الاستغفار، اپنے انتظار کی گھڑیاں بھی استغفار میں لگا دو، استغفار کثرت سے کرو۔ میں اس رحمان کے جلووں میں سے ایک مثال اور بتا دوں۔ سود خوری کرتے ہوئے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ چھوڑ دوں تو کیسے چلے گا، میرا گھر کیسے چلے گا؟ بہت اچھی طرح سے چلے گا اگر تمہارا یقین ہو اللہ کی ذات پر۔ حضرت حبیب عجمی بغداد کے بڑے بزرگ ہیں، لیکن توبہ سے پہلے کے حالات ان کے تھے، سود کا کاروبار کرتے، سود کا کاروبار کرتے۔ بیوی نیک تھی، سمجھاتی تھی باز آ جاؤ، اچھا کام لے لو، لیکن پیسوں کی لت، بڑھانے کی عادت۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بیوی نے دعا کی، مولا تو کوئی نشانی دے دے، میرا شوہر توبہ کرے۔ اللہ ایسی بیویاں دے جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ دعا کی کہ مولا تعالیٰ میرے شوہر کو کوئی علامت دے دے کہ وہ باز آ جائے۔ ایک دن گوشت حبیب عجمی لا کر اپنی بیوی کو دیتے پکانا، لکڑیاں بھی سود میں لایا، گوشت بھی سود میں لایا، اور جب کھانا بننے کو تیار ہونے کو ہنڈیا میں چڑھ گیا، وہ انتظار کرتے رہے۔ جب گوشت بن گیا تو ہانڈی سے اتارا دسترخوان پر، برتن اٹھا کر کے دیکھا تو اس میں خون ابل رہا تھا، پکتا ہوا خون تھا، نہ گوشت ہے نہ سالن۔ حبیب عجمی ڈر گئے، پوچھا یہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا اللہ نے یہ نشانی بھیجی، یہاں دنیا میں لوگوں کا پیسہ چوستے ہو وہی خون تو ہے، یہ سود ہی تو ہے، اور آخرت میں تمہیں اس سے سخت ترین عذاب دیکھنا ہوگا، توبہ کر۔ حبیب عجمی ڈر گئے۔ سنو، دل دہل گیا، گھر سے نکلتے ہیں، باہر گئے، بچے راستے پہ کھیل رہے تھے، سارے بچے دوڑ کر کے ادھر ادھر ہٹنے لگے، بچے آپس میں کہہ رہے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، سود خور آ رہا ہے، اس کی چھاؤں میں پڑ رہا ہے۔ بچوں میں بھی یہ باتیں تھی۔ حبیب عجمی کے کانوں میں جب بچوں کی آواز آئی، رونے لگ گئے، اے اللہ میں کتنا بدکار آدمی ہوں کہ بچے بھی میری چھاؤں سے بھاگتے ہیں، میری پرچھائی نہیں لینا چاہتے۔ رونے لگ گئے۔ اب توبہ کا وقت ہے، یہی توبہ کا وقت ہے۔ توبہ گال پہ تھپڑ مارنے کو نہیں کہتے، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا احساس جس دن ہو گیا وہی توبہ، ندامت ہو جائے وہی توبہ، شرمندگی آ گئی توبہ ہے۔ حبیب عجمی نکل پڑے وہاں سے، جائے تو کہاں جائے، کام تو آتا نہیں تھا، کچھ کرنا سیکھا بھی نہیں تھا۔ ایک گاؤں کی مسجد میں جا کر بیٹھ گئے، دوپہر میں عبادت کرتے رہے، ظہر عصر مغرب عشاء ہوئی، نماز پڑھ کر کے گھر واپس آنے لگے۔ جب گھر پہنچے تو بیوی نے کہا کہ کیا کرنے گئے تھے آج؟ کیا کہتے اپنی بیوی کو، کچھ تو بولنا۔
कुछ तो बोलना है। बीवी से कहा मैंने एक नौकरी ढूंढ ली है, एक नौकरी ढूंढ ली है कि काम पे लग गया हूं, अब रोजाना कमा करके लाऊंगा उजरत। बीवी बड़ी खुश हुई, कहा बहुत अच्छा है, आपको काम मिल गया, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, किसी आका के पास काम मिल गया। हबीब अजमी ने यही कहा। बीवी ने पूछा उजरत कितनी दिया आज मालिक ने? कहा आज नहीं दिया, मालिक ने कहा कल आ जाना, कल ले दूंगा। दूसरे दिन हबीब अजमी फिर गए, काम तो आता नहीं था, फिर मस्जिद में जाकर बैठे रहे, रोते रहे, है अल्लाह कुछ सबब पैदा कर। मैं उन लोगों से कहता हूं जो गुनाहों को छोड़ने में आइन काइन करते रहते हैं, छोड़ूंगा तो क्या होगा, कैसे चलेगा। हबीब अजमी रोते रहे, अल्लाह कोई सबब पैदा करे। रात हो गई, घर आए, बीबी ने पूछा आज मजदूरी मिली मालिक के हाथ से? कहा नहीं, आज मालिक ने कहा कल दे दूंगा, आज भी नहीं दिया। ये नहीं बता रहे कि मस्जिद में। तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी खाली हाथ। बीवी पूछती रही और उसके बाद कहने लगी तुम जरा बराबर फिक्र मत करना, उजरत ना मिले तो कोई बात नहीं, मैं पानी पीकर गुजारा कर लूंगी, मैं पानी पीकर गुजारा कर लूंगी, मेरा पेट भरने के लिए दोबारा कोई हराम काम ना करना। वो खवातीन थी, वो बीवियां थी। यहाँ कुछ लोग तो बीवियों के मेकअप सामान लाने के लिए हराम काम में चले गए। हाँ, बीवियों का पेट नहीं भरता इसलिए वो हराम कामों में लग गए। मैं औरतों से भी कहता हूँ अपने शोहरों से बेजा मुतालबे मत करो। तुम्हारे शोहर की तनख्वाह अगर 10,000 है तो उससे 15,000 का मुतालबा करोगी, वो कहाँ से लाएगा बकिया 5,000? चोरी करेगा, लोगों के जेब मारेगा, या किसी को टोपी पहनाएगा, धोखा देगा। औरतें भी सबब बन जाती हैं अपने मर्दों को बहकाने के लिए। लेकिन वो खवातीन थी जो अपने शोहर को ये कहती है मैं पानी पीकर रह लूंगी, हराम काम मत करो। 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, 5वां दिन था, कोई उजरत नहीं, कोई उजरत नहीं। कहां से आती? मस्जिद में बैठ कर आ रहे। रात थी, 5वां दिन था, बहुत ताखिर हो गई। अब घर की तरफ जाने के लिए पैर बोझल हो गए। आज फिर बीवी पूछेगी, आज फिर औरत पूछेगी क्या लाए, कुछ कमा करके लाए, क्या जवाब दूंगा? घर के दरवाजे तक पहुंचे थे, घर के अंदर खूब उजाला है, रोशनी है, और जैसे दरवाजे के अंदर दाखिल हुए देखा दस्तरखान बिछाए, तरह तरह के खाने लगे हुए हैं, तबक सजा हुआ है और बीवी तैयार खड़ी है। हबीब अजमी अंदर आए और पूछा अपनी बीवी से, अचानक ये मेरे घर में रोशनी और इतना खाना और ये दस्तरखान कहां से आया? क्या तू कोई गलत काम शुरू कर चुकी? बीवी ने कहा क्या मजाक करते हैं आप जिसके यहाँ काम करने के लिए जाते वहीं का एक खादिम आया था। आप जिसके यहाँ मजदूरी के लिए रोजाना जा रहे हैं, आपके मालिक ने एक खादिम को ये तबक देकर भेजा और मुझसे ये कहा ऐ खातून कबूल कर ले, हबीब अजमी को आने में ताखिर हो जाएगी, दस्तरखान सजा ले, जब तेरा शोहर आ जाए उससे कह देना हमने तेरी मजदूरी को पसंद किया है, काम और ज्यादा कर, उजरत और मिलेगी। हबीब अजमी ने जब ये सुना उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने बीवी से सुना जब कि उनके मालिक का एक और खादिम आया था, उन्हें तो पता था न कोई मजदूरी करता हूं न कोई काम करता हूं, अगर ये दस्तरखान आया है तो ये सिर्फ मेरे रहमान का भेजा हुआ है, ये रब्बुल जलाल का भेजा हुआ है। रश खाकर गिर गए जमीन पर, बेहोश होकर गिर गए। काफी देर के बाद जब इफाका हुआ तो उठ करके अपने घर से निकलते अपनी बीवी से कहते हैं मेरी खातून तू सच कहती थी, तो रहमान जब दरवाजे खोलता है तो बेहिसाब खोलता है। मैंने कोई मजदूरी नहीं की, मैं कोई काम पर नहीं गया, जिंदगी भर सूद खाता रहा, लोगों की गालियां सुनता रहा, एक बार तौबा किया, मैं तो निकम्मा था लेकिन मेरा मौला मेरे घर पर दस्तरखान भेज दिया। तौबा व इस्तिग़फ़ार के जरिए से तुम्हारे लिए खुशहालियां आएंगी। क्या आपको पता नहीं सैयदना नूह अलैहिस्सलाम तस्लीम से यही कहा गया था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने
लोगों से यही कहा कि तुम तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, तुम्हारी औलाद भी होगी, आसमान से बारिशें भी आएगी, जमीन में सब्ज़े भी उगेंगे, और अल्लाह ताला बेशक बख्शने वाला, रहम करने वाला है। इन्नहु काना गफ्फारा, वो बहुत जल्दी तुम्हें बख्शिश के खजाने लुटाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। आज के इस इजलास में आप आए हैं तो तौबा व इस्तिग़फ़ार के बाद जाएंगे, इसलिए कि एक बात मैं आपको बता दूं, एक मोहतरम और मुअक्कर शेख तुम्हारे सामने बैठा हुआ, बाअमल पीर मुर्शिद तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, इनसे वाबस्ता लोग। एक बात सुनो, मसला शरीयत का क्या है? उलमा इकराम जानते हैं, तहारत के मसलों में कपड़े को अगर नजासत लग गई तो इसको क्या करना है? पानी से धोना है। पानी से धोने के लिए हुक्म अलग अलग है। अगर गलीज नजासत है तो 3 बार धोना है, 3 बार निचोड़ना है। ये कपड़े को पाक करने का तरीका है। शरीयत में मसले तहारत के अलग अलग है। अगर तुम्हारे पानी में नजासत पड़ गई तो उसे कैसे पाक किया जाए? जैसे कुएं में नजासत गिरती है, चूहा गिर जाए, बिल्ली गिर जाए, बकरी गिर जाए, सब के लिए अलग अलग मिकदार शरीयत ने रखी। किसी के लिए 40 डोल निकालो, किसी के लिए 60 डोल निकालो, किसी के लिए 200 डोल निकालो, पानी पाक हो जाए। पानी को पाक करने के तरीके हैं, कपड़े को पाक करने के तरीके हैं, शीशे पर नजासत लग जाए उसको पाक करने के तरीके। जमीन पर अगर नजासत लग जाए, जमीन पर अगर नजासत हो तो क्या किया जाए? जमीन को कैसे धो के निचोड़ तो नहीं सकते, उसके लिए हुक्म यह है कि तेज बारिश बरस गई या तेज आपने पानी बहा दिया और फिर सख्त धूप पड़ गई तो जमीन पाक होगा। अगर जमीन पर नजासत है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी की बात मैं पेश करता हूं और इसी पर अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। जमीन पर नजासत हो, अगर जैसे गोबर, किसी गली, ये सब चीजें पड़ी हो तो बारिश आ जाए, पानी बह जाए और तेज धूप पड़े, तेज धूप पड़े, जमीन क्या हो जाएगी? पाक हो जाएगी। ये शरीयत के मसाइल है। अहले तसव्वुफ से जब पूछा गया, सूफिया से पूछा गया, ये तो इन चीजों के नापाक होने के बाद पाक करने का तरीका है, लेकिन किसी के दिल की जमीन नजिस हो जाए, किसी का दिल नापाक होने लग जाए, उसे पाक करने का तरीका क्या है? दिल नजिस हो जाए तो उसे कैसे पाक किया जाए? मौलाना रोम फरमाते हैं, जमीन को जैसे बारिश बरस जाए, तेज धूप पड़े, जमीन पाक होती है, इसी तरह दिल जब गुनाहों से आलूदा हो, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, ये बारिश की तरह है, दिल धुल जाएगा। और जब दिल धुल जाए, किसी शेख मोहतरम की तेज निगाह पड़े तो फिर दिल पाक हो जाता है। बाअमल शेख की निगाहों के सामने अपने दिल को ले आओ, पहले जिक्र करो, पहले तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, दिल धुल जाएगा और फिर शेख की नजरों के सामने दिल को लाओ तो दिल पाक हो जाता है। इसीलिए हमने देखा है, गुनाहों से आलूदा होकर के भी कोई गौसे पाक के दरबार में आता था, लेकिन गौस की निगाह क्या पड़ती, वो पाकीज़ा ही नहीं बल्कि जमाने का कुतुब भी होता था, जमाने का वली भी बन जाता था। अल्लाह करीम हमें तौबा व इस्तिग़फ़ार की तौफीक अता फरमाए। मौला अपने अज़ाबात से हमें महफूज फरमाए और रब तबारक व तआला हमें अपने मशाइख का साया हमेशा हमारे सरों पर कायम व दायम रखे। मेरी गुफ्तगू के खुलासे में ये बात कहना मैं जरूर समझूंगा, जरूरी है, इसलिए कि इसके बगैर मेरी तकरीर नामुकम्मल है। बात यह है, इधर उधर की क्यों कहो, उधर इधर जाने के इशारे क्यों दो, बस बात इतनी है कि मोहम्मद से वफा तुम्हें तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, तुम किसके लिए लड़ोगे? कुर्सी चाहिए, इक़्तिदार चाहिए, सियासत चाहिए, मियां ये चीज है क्या? लौहो कलम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। उठो, कुव्वते इश्क से हर कस्ब को पाला कर दो, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सलामत रखे आपको।